آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک عظیم نبی، ایک جابر بادشاہ اور اللہ کی قدرت کے ایک عظیم نشان کی طرف۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان، ایک ایسا واقعہ جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ دہرایا گیا۔ یہ قصہ قدیم مصر سے شروع ہوتا ہے، ایک سرزمین جہاں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ خود کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھا، ان پر ظلم و ستم کرتا، انہیں مشقتوں میں جھونک دیتا اور ان کے بچے قتل کروا دیتا تاکہ کوئی ان کے خلاف نہ اٹھے۔ ایسے ہی ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اس کی حکومت کو ختم کرے گا۔ اس نے ہر نومولود لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے الہام کیا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے آ لگا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے دیکھا اور فوراً دل میں محبت آ گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں ہی پروان چڑھنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو ایک دن شہر میں نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی یعنی فرعونی ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ظالم کو ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ غیر ارادی قتل تھا، لیکن موسیٰ کو خوف لاحقت ہوا۔ اگلے دن وہی قبطی پھر ظلم کر رہا تھا، اور جب حضرت موسیٰ نے دخل دیا تو لوگوں نے پکارا، کیا تم ہمیں بھی قتل کرو گے جیسے کل اسے مارا تھا؟ یہ خبر فرعون تک پہنچی اور حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک مومن درباری نے انہیں خبردار کیا۔ حضرت موسیٰ مصر سے نکل گئے اور مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ نے ایک کنویں کے پاس دو لڑکیوں کو پانی کے انتظار میں پایا۔ انہوں نے ان کی مدد کی۔ لڑکیوں نے جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت شعیب نے موسیٰ کو بلایا، ان کی مہمان نوازی کی اور اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے کر دی۔ 10 سال بعد حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور پر ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک درخت جل رہا تھا مگر خاکستر نہیں ہو رہا تھا۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے پیغام دو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا رب، میں فصیح زبان نہیں رکھتا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے۔ کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انکار کیا اور کہنے لگا، کیا تم ہمارے خلاف بغاوت کرو گے؟ حضرت موسیٰ نے اپنے رب کے نشانات دکھائے۔ عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا تو چمکتا ہوا نور نظر آیا۔ فرعون نے جادوگر بلائے، مگر جب موسیٰ نے معجزہ دکھایا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر۔ فرعون نے کہا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ فرعون کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے مصر پر کئی عذاب نازل کیے، خون، مینڈکا، جوئیں، ٹڈی دل، پانی کا خون میں بدل جانا۔ ہر بار فرعون معافی مانگتا اور جب عذاب ٹلتا تو وعدہ توڑ دیتا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، رات کو میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے لشکر سمیت پیچھا کیا۔ جب موسیٰ اور ان کے ساتھی سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے پانی تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ نے حکم دیا، اپنا عصا مارو۔ عصا مارنے کی دیر تھی کہ سمندر پھٹ گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل خشک راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آیا تو پانی واپس آ گیا۔ فرعون نے کہا، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، مگر جواب آیا، اب ایمان لاتا ہے جب تو پہلے انکار کرتا رہا۔ یوں فرعون ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔